آیت نمبر 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان لوگوں کو ان کے حالات سے لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور یہ کہ قیامت نہیں ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ جب وہ جھگڑ رہے تھے ان کے بارے میں آپس میں ان کے معاملہ میں فَقَالُوا ابْنُوا لَهُمْ عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا پس انہوں نے کہا بناؤ تم ان پر ایک بنیاد رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ان کا رب خوب جانتا ہے ان کو قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ کہا ان لوگوں نے جو غالب آ گئے ان پر ان کے معاملے میں لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا البتہ ہم ضرور بنائیں گے ان پر مسجد اب جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں سلایا تھا اور جگایا تھا یعنی اللہ نے خود ہی ان کو سلا دیا پھر اللہ نے ان کو جگا دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے حالات سے آگاہ کر دیا کیونکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھانی تھی تو جتنی دیر تک اللہ نے چاہا ان کو سلائی رکھا بعد میں اللہ تعالیٰ نے ٹھا دیا اور بعض روایت کے مطابق یہ آگاہی اس طرح ہوئی کہ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر جب شہر گیا نا جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کھانا لینے کے لیے گیا تو جب وہ سکہ لے کر گیا تو 300 سال کا قبل جو بادشاہ دقیانوس اس زمانے کا وہ سکہ تھا یعنی 3 صدیاں تقریباً گزر چکی تھی
تو جب وہ کھانا لینے کے لیے گیا، جب اس نے کسی دکاندار کو پکڑایا نا، تو اس نے دیکھ کر کہا کہ یہ سکہ تو آج کی ہے ہی نہیں، یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، 300 صدیاں پہلے کا سکہ ہے، تو یہ کہاں سے لے آیا؟ اس نے دوسرے کو بتایا، اس نے تیسرے کو بتایا، اس طرح بات پھیل گئی کہ یہ دیکھو بندہ کون ہے، یہ کہاں سے سکہ لیا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید اس کو کوئی خزانہ ملا ہے، کہ کوئی مدفون خزانہ کہیں سے نکلا ہے، یہ اس لیے یہ لایا ہے۔ تو جب بات نکل گئی تو بات آہستہ آہستہ بادشاہ تک پہنچ گئی، جو موجودہ وقت کا بادشاہ تھا۔ تو جب موجودہ وقت کے بادشاہ کے پاس بات پہنچ گئی تو اس بادشاہ نے پھر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، تو اس کو لے کر پہنچے کہ بھائی تم کدھر سے آیا ہے، چل ہمارے ساتھ، ہمیں بتا تو صحیح تو کہاں سے یہ لایا ہے۔ تو اس غار کے پاس پہنچ گئے۔ تو جب غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف سے ملاقات ہوئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں پھر وہیں وفات دے دی، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی طرح سلا دیا۔ تو اب وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے ان کے معاملے میں، تو کہنے لگے کہ ہم ان پر بنیاد بنائیں گے، ایک عمارت بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا رب خوب جانتا ہے، تو جو غالب آگے ان پر، یعنی جو بادشاہ صاحب وقت کا یا جو بڑے لوگ تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ تو مسجد جو ہوتی ہے یعنی ظاہری اس میں عبادت کی جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین جو ہے وہ نماز کے لیے جگہ ہے، سوائے قبرستان کے اور حمام کے، یعنی قبرستان میں نماز نہیں تم پڑھ سکتے، اور حمام جو ہوتا ہے نہانے والا غسل خانہ جو ہوتا ہے اس جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو چونکہ انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے اور اپنے نیک بندوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ تو یہودی جو تھے اور عیسائی جو تھے، ان میں شرک پھیلا اسی وجہ سے کہ جب ان کے نبی فوت ہوئے یا کوئی نیک بندہ ان کا صالح بزرگ فوت ہوتا تو اس کی قبر بناتے اور پھر اس پہ مورتیاں رکھتے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو عبادت گاہ بنا لیتے۔ تو اس لیے مسجد کے اندر قبر ہو یا مسجد قبروں کے اندر ہو، اس میں نماز نہیں ہوتی۔ سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی ایک دوسری بیوی تھی، ام سلمہ اور ایک اور تھی آپ کی بیوی، دونوں نے حبشے گئی اور حبشے کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ ہم نے حضور ادھر ایک کلیسا دیکھا ہے، یعنی ایک معبد خانہ دیکھا ہے، لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے یہ اپنے نبیوں کی قبروں اور اپنے نیک اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں عراق جو تھا نا، عراق جو ہے، اس میں حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی، تو آپ نے حکم دیا کہ اسے چھپا کر عام قبروں کے برابر کر دیا جائے، عام قبروں جیسا کر دیا جائے، یعنی اس کا نام نشان مٹا دیا جائے تاکہ لوگ پوجا نہ کریں۔ بلکہ جو حدیبیہ کا واقعہ ہوا نا سن 6 ہجری میں، 1400 صحابہ جو حدیبیہ پہ تھے، تو اس درخت کے نیچے جہاں بیعت کی تھی، لوگ اس درخت کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درخت بھی کٹا دیا کہ کہیں لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو معبد خانہ نہ بنانا کہ لوگ میری قبر کی پوجا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آج تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر کو محفوظ رکھا ہوا ہے کہ آج ادھر شرک نہیں ہوتا۔ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کے فضل اور رحمت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ جو اس وقت موجود ہیں وہ لوگوں کو اس کی طرف شرک نہیں کر دیتے۔ جب بھی کوئی آپ کی طرف قبر کی طرف منہ کر کے دعا کرنے لگتا ہے تو وہ ہاتھ پکڑ کے ادھر کر دیتے ہیں کہ بھائی قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرو،
آپ پر صرف درود شریف پڑھو، سلام پڑھو، لیکن دعا جو ہے وہ قبلے کی طرف، اللہ کی طرف ہی کرنی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، ان قریب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ تو رجمم بالغیب یہ باتیں ہیں اٹکل پچو، یا یہ ہیں باتیں ہیں بے دلیل، بغیر دلیل کے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں تھا ان کا کتا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو، نہیں جانتا ان کو کوئی مگر تھوڑے لوگ۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، پس آپ نہ ان کے بارے میں ان سے جھگڑا کریں، إِلَّا مِرَاءً ظَاہِرًا، مگر سرسری سا جھگڑا۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ آپ پوچھیں ان میں سے کسی ایک سے بھی کچھ۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ آپس میں کہنا شروع کر دیا کہ وہ بھائی کتنے تھے صحابہ کہف؟ کہنے لگے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ کہنے لگے نہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب اٹکل کے تیر لگاتے ہیں، یعنی اپنے اندازے لگاتے ہیں کہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، یہ سب ان کے اندازے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں کہ میرا رب ان کی گنتی کو خوب جانتا ہے، ان کو کوئی نہیں جانتا مگر چند لوگ، تھوڑے لوگ ہی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو میرے بھتیجے کو قرآن کا علم سکھا دے، تو وہ مفسر تھے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو تھوڑا سا اس کا علم ہے، تو وہ 7 تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو بیان کیا ہے نا کہ لوگ کہیں گے 3 تھے چوتھا کتا تھا، کہیں گے 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا، تو یہ اللہ نے کہا تیر ہیں اٹکل کے یہ لگاتے ہیں۔ جب 7 کی باری آئی ہے تو پھر اللہ نے آگے یہ لفظ بولا نہیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ 7 تھے۔ اگر 7 نہ ہوتے تو اللہ آگے پھر یہ کہہ دیتے لفظ، تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ وہ 7 آدمی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا کسی سے، ہاں اگر ہو بھی جائے کسی والے بحث تو بس سرسری بحث ہے، اس میں نہیں پڑھنا آپ نے۔ تو فرمایا دوسرے نمبر پر یہ بھی ہے کہ جب بات واضح ہو گئی ہے، بتا دیا گیا ہے کہ وہ ہے تھے یا کتنے تھے یا کتنے نہیں تھے، تمہارا رب جانتا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کسی ایک سے دوسرے سے پوچھنے کے ان کے بارے میں؟ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ بھائی آپ سے ضرور قیامت کے دن سوال ہونا ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے۔ جیسے آج لوگ پوچھتے ہیں جی حضرت یوسف کی بیوی کا نام کیا تھا جو زلیخا تھی، کوئی کہتا ہے حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا، کوئی کسی طرح کے سوال کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کا تعلق ہی عقیدے کے ساتھ یا عمل کے ساتھ نہیں، اس کے بارے میں کیا ضرورت ہے بحث میں پڑھنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ قیامت جو ہے وہ برحق ہے اور قیامت آ کر رہے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مرد کے بعد مٹی ہونے کے بعد نہیں اٹھائے جانا، 309 سال اللہ نے ان کو سلائے رکھا ہے مٹی میں، اور 309 سال کے بعد پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہ قیامت سچ ہے، قیامت آئے گی۔ ثابت یہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو 309 سال کے بعد بھی اگر زندہ کر سکتے ہیں تو وہ قیامت کو بھی انسانوں کو زندہ کریں گے۔ اس لیے یہ عقیدہ انسان کا رکھنا چاہیے کہ مر کر جہاں بھی چلا جائے، وہ عرصہ زیادہ گزرے یا کم گزرے، ایک نہ ایک دن اس کو اٹھنا پڑے گا، اللہ کے ہاں اس کو پیش ہونا پڑے گا۔ اس لیے یہ کہیں نہیں ہے کہ بندہ مر گیا، دریا میں ڈوب گیا، جل گیا، سڑ گیا، فلاں ہو گیا، اس کا قیمہ ہو گیا تو بس جی اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جہاں مرضی چلا جائے وہ اس کی وہی قبر ہے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا، آخر کار ایک نہ ایک دن اٹھنا پڑے گا۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ اس میں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔